میں روزانہ جب گھر جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتے کہ کیا بنا، تو میرے ساتھ جواب ہی نہیں ہوتا کہ میں ان کو کیا جواب دے دوں۔ 37 تقریباً یہ نوجوان پشاور کے پی سے وہ لاپتہ ہے۔ والدہ جو ہے نا اس کو تسلی دے کہ وہ گیا ہوا ہے آپ کے لیے، مزدوری کے لیے گیا، وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ آرمی چیف کو، پرائم منسٹر کو، انٹیریئر منسٹر کو، مطلب اس طرح کوئی ادارہ، کوئی جگہ میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ اس میں میرا درخواست نہیں پڑی ہوگی۔ ایجنٹ کو تو اس نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا ہوئی جی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی، آپ دیکھیں ڈیلی میدان میں۔ اس وقت پشاور پریس کلب میں موجود ہوں۔ یہاں وہ خاندان آئے ہوئے ہیں جن کے بچے روشن مستقبل کا خواب لے کر بیرون ملک گئے ہیں، ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ جس ایجنٹ کے ذریعے گئے تھے وہ کیا کہتا ہے، اور جو میرے ساتھ جو موصوف کھڑے ہیں ان کا بھتیجا ہے، اس کی تعلیم کتنی تھی، اور تمام تفصیلات ہم ان کی زبانی جانتے ہیں۔ آپ کس میں گرامی کیا ہے، اور جو آپ کا بھتیجا باہر گیا تھا وہ کتنا عرصہ قبل گیا تھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جی مولانا سلامت خیلی جی، میں پشاور سرزے پایان کے رہنے والا ہوں جی، اور میرے بھتیجے کا نام عمر خان ہے جی۔ اس کا 25 سال عمر ہے جی، بلکہ 25 سال سے بھی تھوڑا کم ہے، اور ایف سی اس نے کوالیفیکیشن کیا ہوا ہے جی۔ وہ 13 ستمبر کو 2025 کو گھر سے روانہ ہوا، کراچی گیا جی۔ کراچی سے پھر کولمبو گیا جی، اور کولمبو سے جی یہ 15 ستمبر کو دبئی گیا جی۔ دبئی سے سعودی عرب 17 ستمبر کو پہنچایا جی، اور پھر 20 ستمبر کو جدہ سے دبئی پہنچایا جی۔ 21 ستمبر کو دبئی سے مصر پہنچایا، اور 21 ستمبر کو پھر مصر سے لیبیا پہنچایا گیا جی۔ یہ لیبیا میں 18 دسمبر 2025 تک مقیم تھے جی۔ 18 دسمبر 2025 کو اس نے رابطہ کیا کہ میں آج رات کشتی کے ذریعے سے اٹلی جا رہا ہوں جی۔ لیکن 18 دسمبر سے بعد ہم نے ان کے ساتھ جب رابطہ کر رہا تھا، اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تھا، ہم نے اپنے ایجنٹس جن کے ذریعے وہ گئے تھے اس کے معلومات کیے، ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ یار یہ کہاں پہ ہے، کیا ہو گیا۔ وہ کہہ رہے کہ یار بس یہ پہنچ گئے ہوں گے، تقریباً 2-3 دن میں وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر لے گا۔ بعد میں یہ سوشل میڈیا پر ایک بات زیر گردش ہو گئی کہ یار کشتی وہ الٹ گئی، ڈوب گئی۔ لیکن اس کے بعد ہم نے اپنی معلومات اور اپنے ایکسس جو ہے نا وہ شروع کیے، تو جب اس نے آئی سی آر سی کے پاس گئے، آئی سی آر سی والے نے بتایا کہ اس ڈیوریشن میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ والے نے رابطہ کیا، اس نے ہمیں ڈیٹیل دیا، اور ورسیز کے پاس ہم گئے، ورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن گئے، پی ایف جو ہے نا۔ اس کے بعد ہم کے پی گورنر کے پاس گئے، اس نے 8 مئی کو 2026 کو فارن آفس کو لیٹر بھجوایا گیا ہے، لیکن سر ابھی تک ہمیں کچھ رابطہ نہیں ہو سکا۔ حکومت کی طرف سے بھی اتنے مؤثر اقدامات نہیں ہوئے کہ تاکہ ہم مطمئن ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ 37 تقریباً یہ نوجوان پشاور کے پی سے وہ لاپتہ ہے، وہ بھی اپنے بچوں کے انتظار میں ہے۔ تو ہم اس لیے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ریاست سے، اپنی حکومت کے پی کی حکومت سے، کہ وہ ہمارے آواز اٹھائے اور لیبیا حکومت سے پرزور مطالبہ کرے کہ ہمارے بچوں کا ہمارے ساتھ کم سے کم رابطہ ہو سکے، اور کم سے کم معلومات ہوئے کہ وہ کدھر ہے، وہ کہاں پہ، اور کس حال میں ہے جی۔ مولانا صاحب، 1 سال تقریباً ہونے والا ہے۔ جی جی 11 ماہ ہو گئے ہیں، اگست جولائی ختم ہوا، 1 سال ہونے والا ہے۔ اس 1 سال کے دوران آپ کا اپنے بھتیجے سے رابطہ نہیں ہوا، آپ نے مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے رابطہ کیا، درخواستیں کی کہ ہمارے بچوں کا کوئی سراغ لگایا جائے۔ وہ ایجنٹ جس کے ذریعے آپ کا بھتیجا گیا تھا، وہ اس کا کیا کہنا ہے؟ وہ ایجنٹ کہاں ہے؟ اس کے خلاف ایف آئی اے نے کیا کارروائی کی ہے؟ کیونکہ آپ کا بھتیجا، ہم پہلے یہ کلیئر کر اپنے ناظرین کو کہ وہ ڈنکی کے ذریعے گیا ہے، لیگل طریقے سے نہیں گیا۔ جی جی تو ایف آئی اے نے اس ایجنٹ کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ اس نے ہم سے ایف آئی آر لیا، تو 1 مہینے تک وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ وہ جو ایجنٹ جس کے ذریعے آپ کا بھتیجا گیا تھا، وہ ایجنٹ کہاں ہے؟ اس کا کیا کہنا ہے؟ وہ آپ کو کیا جواز بیان کر رہا ہے؟ ایجنٹ جی پشاور کی رہنے والے ہے، ہر کسی کا وہ اپنا ایجنٹ ہے۔ پڑچینار لوگوں کا وہ ادھر پڑچینار کے رہنے والے ہے، اور بجوڑ کا جو ہمارے ساتھ بھائی ہے اس کا بجوڑ کے رہنے والے ہیں۔
وہ کہہ رہے کہ یار آپ تھوڑا صبر کر لیں، انشاءاللہ ہو جائے گا، آ جائے گا، پتہ ہو جائے گا، ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کوشش کر رہے ہیں، وہ تو کوئی لیگل لوگ ہیں نہ کہ وہ لیگل طریقے سے آپ کوشش کریں. ہم نے لیگل طریقے سے کیا ہوئے، ہم نے تک آرمی چیف کو، پرائم منسٹر کو، انٹیریئر منسٹر کو، مطلب اس طرح کوئی ادارہ، کوئی جگہ میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ اس میں میرا درخواست نہیں پڑی ہوگی، اور یہ سارے ریکارڈ میرے پاس موجود بھی ہے. دیکھیں ایف آئی اے سے جب آپ نے رابطہ کیا ہے تو ایف آئی اے نے اس ایجنٹ کو اٹھایا ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ کے سورس ہوں گے، آپ کے لنکس ہوتے ہیں، جب ڈنکی ہوتا ہے تو ظاہر ان کے لنکس ہوتے ہیں، اس لنک سے پتہ کرے وہ بچہ کس حال میں ہے، آیا زندہ بھی ہے، قید و بند کی نہیں صحبتیں جھیل رہا ہے، نہیں کیا کر سر، رہا ہے؟ نہیں سر، ایجنٹ کو تو اس نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا ہوئی جی. اچھا، کوئی بھی ایجنٹ اس نے اس گرفتار سے نہیں کوئی کیا. باز پرس ہوئی ہے، اس سے کچھ پوچھ گچھ ہوئی، تفتیش ہوئی اس ایجنٹ سے کہ بھئی نہیں آپ نے نہیں بچے جی، کس کے نہیں حوالے نہیں کیا جی، ہے؟ نہیں جی، نہیں جی، نہیں کیا. نہیں جی. مطلب آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ ایف آئی اے کی جو کارکردگی ہے، جو تفتیش ہے، اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں جی، بالکل نہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ جو 24-25 سال آپ کا بھتیجا ہے، جواں سال ہے، اس کی والدہ کی اس وقت کیا کیفیت، اس کے والد صاحب کس قبر سے گزر رہے ہیں؟ ہاں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے چچا ہیں، اور یہ صدمہ نہیں برداشت کر سکتے. یہ وہ نوجوان ہے جو روشن مستقبل کا خواب لے کر پاکستان سے گیا ہے، اور اس کے جانے میں اور اس کے لاپتہ ہونے میں جہاں ایجنٹ ہیں، متعلقہ ادارے ہیں، وہاں پہ ہماری حکومت بھی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں روزگار کے ایسے مواقع نہیں ہیں کہ وہ نوجوان جو تعلیم مکمل کر لیتے ہیں یا جی. جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی مواقع مل سکے روزگار کے. بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ باہر جائے، اپنا مستقبل سے سنوارے، اپنا مستقبل بہتر کریں. ہم ان کی طرف دوبارہ آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ جو یہ لڑکا ہے اس کی والدہ اس وقت کس کیفیت میں ہے، والد صاحب کی کیا پوزیشن ہے، اور وہ کیوں نہیں آئے یہاں. سر والدہ جو ہے جی بہت پریشان ہے جی. وہ اس کی بیوی بھی ہے، اس نے شادی بھی کی، اس طرح اس کے 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہے، اور والد اور بیوی اور والدہ یہ انتہائی ذہنی وہ ٹارچر کے شکار ہے. اور میں روزانہ جب گھر جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتے کہ کیا بنا، تو میرے ساتھ جواب ہی نہیں ہوتا کہ میں ان کو کیا جواب دے دوں، کیونکہ یہ ہماری بس کی بات نہیں جی. تو اس لیے میں آپ لوگوں کے واسطے سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارا آواز اٹھائے اور ان لوگوں کو پہنچائے کہ یار کم سے کم یہ انسانی تنظیمیں ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں، جو متعلق ادارے جو یہ پراپرلی طریقے سے یہ کیس سنجیدہ لے لے اور ان سے لیبیا حکومت سے رابطہ کر لے، کیونکہ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت وہ ایکسیس کے ذریعے سے یہ پتہ چلے کہ یہ اسی رات ایل این اے جو لیبیا نیشنل آرمی ہے اس نے اٹھائی ہوئے، اور الردہ ایک ادارہ ہے اس کے کسٹڈی میں ہے، اور قید ہے وہاں پہ. جی قید ہے. ان کے آپ نے کہ 2 بچے ہیں، ان بچوں کی عمریں کتنی ہیں، وہ کتنی عمر کے ہیں؟ ایک تقریباً 16-17 مہینے کی ہوگی جی ایک بچی، اور جو ہے نا وہ 3 سال کی ہوگی جی. تو 3 سال کا بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے والد کے بارے میں پوچھ ہوگی، تو اس وہ وقت پوچھ گھر رہے، والے کیا کہتے ہیں، ان کو کس طرح بچوں وہ کو کہتے کہ مما، دیتے وہ ہیں؟ کہتے کہ ابو کدھر ہے، اور ابو انشاءاللہ آ جائے گا جی. وہ والدہ جو ہے نا اس کو تسلی دے کہ وہ گیا ہوا ہے آپ کے لیے، مزدوری کے لیے گیا، وہ آ جائے گا انشاءاللہ. آپ کا بھتیجا اس نے کتنے پیسے دیے تھے اس ایجنٹ کو، اور کتنے میں معاملہ طے ہوا تھا، اور کیا سارے پیمنٹ کی ہے یا نہیں، کچھ وہاں پہ پہنچنے کے بعد کرنی تھی؟ کل کتنے رقم پہ یہ معاملہ طے ہوا تھا؟ وہ مجھے جو بتایا تھا اس نے تو وہ 35 لاکھ 36 لاکھ بتا رہے کہ میں 36 لاکھ پر معاملہ طے کیا ہوا ہے، اور پیسے میں نے 30 لاکھ روپے دیے ہوئے، اور باقی جب میں پہنچ جاؤں گا تو وہ دے 6 لاکھ بعد میں دیں گے. آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا جواں سال بھتیجا 1 سال سے لاپتہ ہے. اس 1 سال کے دوران انہوں نے کوئی ایسا در نہیں ہے جہاں پہ دستک نہ دی ہو. ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے، انصاف کا مطالبہ کیا فراہمی کا، لیکن ان کو ہر جگہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایف آئی اے تھا، ادھر بھی گئے ہیں، انہوں نے اپنا کیس وہاں پہ جمع کیا ہے. بقول ان کا یہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے حکام نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا. وہ ایجنٹ جس نے ان کے بھتیجے کو باہر بھیجا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اگر اس سے بھی پوچھ گچھ کی جائے تو کچھ نہ کچھ سراغ مل سکتا ہے. انہوں نے اپنے طور پہ جو تحقیقات کی ہیں، جو تفتیش کی ہے، اس سے یہ بات ان کے علم میں آئی ہے کہ ان کے بھتیجے کو لیبیا میں گرفتار کیا گیا ہے. وہ اس وقت لیبیا کی آرمی کی قید میں ہے، اور اگر حکومت
اس معاملے کو سنجیدہ لے اور لیبیا حکام سے بات کرے تو ان کا بھتیجا یقیناً اپنے گھر واپس آ سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ جو افراد نوجوانوں کو ڈنکی کے ذریعے باہر بھیجتے ہیں غیر قانونی طریقے سے، اس میں کئی افراد اپنی جان سے جاتے ہیں، کئی نوجوان اپنی جان سے جاتے ہیں۔ وہ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ گھر کے واحد کفیل ہوتے ہیں، ان کی بیوی ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اس کا فوری طور پر سد بعد بھی ضروری ہے۔ کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی، ڈیلی میدان، پشاور۔